اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق اوان اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے والوں کو ہماری نیک خواہشات، نیک تمنائیں، سلام، محبتیں۔ پاکستان میں اس وقت جو سب سے بڑا ایشو ہے، جو سب سے زیادہ چیز زیر بحث ہے، جس پہ سب سے زیادہ لکھا اور بولا جا رہا ہے، وہ عمران خان صاحب کا سائفر مقدمہ ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ اس سے پہلے جس مقدمے میں ٹرائل مکمل ہوا وہ توشہ خانہ کا مقدمہ تھا، اور توشہ خانہ والے مقدمے میں جس انداز سے سزا سنائی گئی، جس انداز سے اس کا ٹرائل ہوا، سارے کے سارے ضابطے بلڈوز کرتے ہوئے آئین پاکستان کی اور رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کا جنازہ نکالتے ہوئے، اور سی آر پی سی اور پی پی سی اور پھر قانون شہادت اور پھر جو پریسیڈنٹس ہیں 75 سال سے وہ، اور یہ ساری چیزیں پس پشت ڈالتے ہوئے اور شہادت صفائی کا حق دیے بغیر جو طے تھا، اس طے شدہ فارمولے کے مطابق فوری طور پہ وہ جج صاحب فیصلہ کرنے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ چند منٹوں میں وہاں سے رخصت ہو گئے، اور اسی دن 2-4 گھنٹوں کے بعد وہ فلائٹ لے کر لندن کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہ سارا کچھ آپ کے علم میں بھی ہے، پوری دنیا اس کو دیکھ چکی ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں جو اپیل تھی، پھر جو بیل تھی، ہائی کورٹ میں اگرچہ بہت تاخیر کی گئی، خان صاحب کو بیل دینے میں تاخیر کی گئی، لیکن ضمانت ملی، اور وہ مقدمہ اس وقت اپیلیٹ کورٹ میں زیر سماعت ہے، اور انشاءاللہ وہ مقدمہ اڑ جانا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی بنیادیں بڑی کمزور ہیں۔ ناظرین، اسی انداز سے جو اس وقت سائفر والا مقدمہ ہے، وہ مقدمہ بھی، اس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں ایک سے زیادہ ویلاگز میں، کہ یہ مقدمہ سرے سے ہے کوئی نہیں۔ پاکستان کے جتنے بڑے جیورسٹ ہیں، جتنے بڑے قانون دان ہیں، وکلاء ہیں، جتنے بڑے اساتذہ ہیں قانون کے، جو پڑھاتے بھی ہیں، جنہوں نے پریکٹس بھی کی، وہ سارے کے سارے وہ من جملہ وہ اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ یہ مقدمہ بنیادی طور پہ سرے سے ہے ہی کوئی نہیں، اور خاص طور پہ جب سے چالان بن کے آیا اور ٹرائل شروع ہوا۔ ایک بات یاد رکھنے والی ہے کہ جو ڈاکیومنٹ یا جو آرٹیکل یا جو جس چیز کا بھی الزام کسی پہ ہوتا ہے، وہ آرٹیکل ہو، وہ ڈاکیومنٹ ہو، وہ کوئی چیز ہو، کوئی شے ہو، کچھ بھی ہو، اس کو عدالت میں پیش کیے جانا بڑا ضروری۔ مثلا لاش ہے نا، اگر تو اس کا نقشہ پیش کیا جائے گا، اس کے پوسٹ مارٹم رپورٹ پیش کی جائے گی، اس کی فورینزک رپورٹس پیش کی جائیں گی، چھری لگی ہے تو اس کی فورینزک ہوگی، کوئی گولی ہے تو اس کی فورینزک ہوگی، پسٹل کی فورینزک ہوگی، وہ ہاتھ جو ہے اس پسٹل کو لگا ہے وہ اس کے فنگر پرنٹس ہوں گے، ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سائفر میں وہ چیز، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بات جس کا فسانے میں کوئی ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے، کہ وہ سائفر جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، جس پہ بہت دکھی ہوا جا رہا ہے، وہ سائفر اس مقدمے کا حصہ ہی نہیں ہے، چالان فائل کا حصہ ہی نہیں ہے۔ عدالت میں جج صاحب نے بھی اس سائفر کو نہیں دیکھا، اور اصل تو پاکستان کی وزارت خارجہ کے پاس اس وقت محفوظ ہے۔ وہ اس وقت کے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے بھی کہا تھا، اور اس کے بعد بھی بے شمار دفعہ متعلقین کہہ چکے ہیں، لیکن وہ ڈاکیومنٹ یا اس کی کوئی کاپی عدالت میں بھی اس وقت موجود نہیں ہے، نہ ہی ملزم کو اس تک رسائی دی گئی ہے، نہ ہی ملزم کو یا اس کے وکیل صاحب کو، جس طرح سے ملزم کو 265 کے تحت نقلیں دی جاتی ہیں، وہ بھی ان کو نقل نہیں دی گئی۔ تو اس لیے ناظرین، یہ کیس تو سرے سے بوگس کیس ہے، بے بنیاد کیس ہے، کچھ نہیں ہے۔ پھر ایک اور بحث جو ہے وہ یہ ہے کہ آیا پرائم منسٹر آف پاکستان اس کو اوپن کر سکتے ہیں؟ وہ واحد آدمی ہے کہ جو چیف ایگزیکٹو کی حیثیت سے ملک کے خلاف یا ملک کے حوالے سے کوئی چیز ہو تو جس کو مناسب سمجھے وہ قوم کے سامنے رکھ سکتے ہیں، اور پھر اس کے لیے کیبنٹ کے اندر یہ ڈی کلاسیفائی ہو گیا تھا یہ ڈاکیومنٹ، اور پھر اس کو جو سلامتی کا سب سے بڑا ادارہ ہے نیشنل سیکیورٹی کونسل، اس کے اندر بھی رکھا گیا تھا، اور اسی لیے امریکہ کو اس میں ڈیمارش بھی کیا گیا تھا۔ یہ ڈیمارش کیا ہوتا ہے؟ ناراضگی کا خط ہے کہ آپ نے جو کچھ کیا، ہمارے معاملات میں مداخلت کرنے کی کوشش کی، تو ہم اس پہ ناراض ہیں، اس پہ خفا ہیں، یہ سارا کچھ بھی ہوا۔ لیکن اس سارے کے باوجود اگر کہا جائے کہ عمران نے بڑی زیادتی کی ہے کہ اوپن کیا ہے اس سائفر کو، تو پھر آپ دیکھ لیجئے کہ ایک طرف حکومت خود کہہ رہی ہے، نیشنل سیکیورٹی کونسل خود کہہ رہی ہے، ادارے خود کہہ رہے ہیں، فورسز خود کہہ رہی ہیں
کہ زیادتی ہوئی ہے، مداخلت ہوئی ہے، اگرچہ خان صاحب کا کہنا یہ تھا کہ سازش ہے، وہ کہتے ہیں نہیں مداخلت ہوئی ہے، مداخلت بھی ہے تو صحیح نا، اور اس کا کام چیف ایگزیکٹو کا یہ تھا کہ وہ قوم کے سامنے رکھے۔ اس نے تو پہلے دن سے کہا تھا میں آپ سے کوئی چیز نہیں چھپاؤں گا، اور اس نے اپنے ان لفظوں کا، اس وعدے کا بھرم رکھا تھا۔ ناظرین، جو 2-4 دن پہلے عدالت میں ہوا اس پہ لوگ بہت پریشان ہیں، کچھ لوگ اس پہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن پبلک ایٹ لارج، پوری دنیا میں پاکستانی اور جو پاکستان سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں وہ انتہائی پریشان ہیں کہ جج صاحب نے ذوالقرنین صاحب جو ہیں، جو ٹرائل کر رہے ہیں اس وقت، جن کے خلاف 3-4 چیزیں پینڈنگ ہے اس وقت کہ ان کو اختیار سماعت حاصل نہیں ہے، انہوں نے درست انداز سے نہ گرفتاری ڈالی ہے، نہ کوئی ریمانڈ کے حوالے سے درست کوئی فیصلہ کیا ہے، پھر جو جیل ٹرائل ہے وہ بھی چیلنج ہوا ساری چیزیں۔ تو وہ انہوں نے ایک مرلے پہ پراسیکیوٹر صاحب سے کہا کہ اس میں تو سزائے موت ہو سکتی ہے، یہ تو سزائے موت کا معاملہ ہے۔ تو پراسیکیوٹر صاحب نے لائٹلی ایسے کہا نہیں، میرا نہیں خیال کہ اس میں سزائے موت ہو۔ اب ناظرین، یہ اس قدر سخت بات ہے، اتنی تلخ بات ہے، اتنی بڑی بات ہے کہ ایک ایسے معاملے میں کہ جو سرے سے کوئی کیس ہی نہیں ہے، اس میں آپ یہ چاہیں، ظاہر ہے جج صاحب نے کوئی ایسے ہوا میں نہیں کہہ دیا، ان کے کہنے کے پیچھے کوئی بات تھی، ظاہر ہے ان کے پاس جو چلان بنا کے بھیجا، جو دفعات لگائی گئی ہیں، جو قانون سازیاں ہوئی ہیں، جو ساری چیزیں ہوئی ہیں، عدالت خصوصی بنی ہے، تو وہ جج صاحب جو کہہ رہے تھے وہ اس سارے حوالے سے درست ہی کہہ رہے تھے، لیکن جو پراسیکیوٹر صاحب نے کہا کہ نہیں، میرا نہیں خیال کہ اتنی بڑی سزا ہو۔ اس سے مراد پتہ کیا ہے؟ مجھے جو لگتا ہے، جو قانون کا طالب علم ہونے کے علاوہ جو میں پریکٹسنگ لائر ہوں، کہ ایک ماحول بنایا جا رہا ہے کہ اگر بڑی سزا دے دی جائے تو پھر کوئی کسی انداز سے اس کو کم کروایا جا سکے، یا بڑا احسان کر دیا جائے، کہا جائے کہ یہ معاملہ مقدمہ تو سزائے موت کا ہے، لیکن لینین ویو لیتے ہوئے ہم اس کو سزا کم دیتے ہیں، اتنی سزا دے رہے ہیں، عمر قید بھی ہو سکتی ہے، 14 سال بھی، 10 سال بھی، 5 سال بھی، جو کچھ بھی اس میں ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک ماحول بنانے کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ لیکن ناظرین، یاد رکھنے والی بات ہے کہ یہ تو پھر بھی ایڈیشنل سیشن جج صاحب ہیں، سیشن جج صاحب کے اختیارات کے تحت۔ اس سے پہلے جو پاکستان کے ایک اور وزیر اعظم جناب شہید ذوالفقار علی بھٹو، جنہیں پھانسی دی گئی تھی قصوری صاحب کے قتل کے سلسلے میں، اس میں بھٹو صاحب 109 کی دفعہ میں، جو ایما والی دفعہ ہے اور جو سازش والی دفعہ ہے، اور جو ایک ایسی سازش، ایسی چیز اور ایسی ایما کہ جس کو کوئی پیمائش نہیں کی جا سکتی، اس کی شہادت نارملی کوئی نہیں ہوتی، اور وہ ایک کہانی بنائی جاتی ہے، اور ایک کہانی بنائی گئی تھی، اور پھر جو اس کو اس وقت نصرت بھٹو صاحبہ نے اس وقت جو اس معاملے کو چیلنج کیا تھا، وہ بھٹو صاحب کی سزائے موت کے بعد فیصلہ ہوا، اور پھر یہ کہا گیا، بڑی عدالت سے یہ فیصلہ آیا کہ ایک دفعہ 109 جو ہے یہ تو اسلام کی بنیادی روح کے خلاف ہے، کیونکہ اسلام کی روح یہ ہے کہ سزا دینے کے لیے، بڑی سزا دینے کے لیے آپ کو شواہد چاہیے، اور اگر شواہد موجود نہیں ہیں تو سزا نہیں دی جا سکتی۔ اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں 109 میں اپنی 30 سال کی وکالت میں 109 میں سزا نہیں ہوتی، گرفتاری ہو جاتی ہے، ضمانت خارج ہو جاتی ہے، بعض اوقات ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک بھی لوگوں کو جانا پڑتا ہے، لیکن آخری دن جس دن فیصلہ ہوتا ہے، وہ جفے والا، وہ للکارے والا، وہ بندوق پکڑانے والا، وہ 109 والا، وہ مشاورت کرنے والا، وہ کسی جگہ سازش تیار کرنے والا، ان کو بری کر دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی کوئی شہادت کوئی نہیں ہوتی، اگر وہ جھوٹی بنا بھی لی جائے تو وہ ٹھوس نہیں ہوتی، وہ جب 4 6 10 سوال کیے جاتے ہیں، کوئی سینئر آدمی جب یا سمجھدار آدمی سوال کرتا ہے جب، تو وہ سارے کے سارے دھڑام کر کے گواہ گر جاتے ہیں، اور وہ ساری بلڈنگ گر جاتی ہے 109 والی۔ اس لیے 109 میں کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی تھی۔ بھٹو صاحب کو جو سزا دی گئی وہ غلط تھی، اور اس غلط سزا کی وجہ سے زندہ ججز جو تھے، نسیم حسن شاہ صاحب کو وہ انٹرویو قوم نہیں بھولے گی کہ وہ شرمندہ تھے، نادم تھے، وہ کہتے تھے ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم سے غلطی کروائی گئی ہے، خوف تھا، ہمیں کہا گیا تھا، ہم مجبور تھے، ہم نے نوکریاں بچانی تھی۔ حضور، یا منصفی کرے یا نوکری کرے، اگر منصفی کا منصب سنبھالا ہے تو منصفی کا تقاضا یہ ہے کہ کھجور کے اگر گٹھلی کا بھی فیصلہ آپ کو کرنا پڑے تو درست انداز میں کریں، ورنہ قیامت کے دن سب سے زیادہ جو سزا اور جزا کا معاملہ منصف کے لیے ہے کہ جو کسی اثر کی وجہ سے، کسی نفرت کی وجہ سے،
کسی کی محبت میں، کسی کے خوف سے، کسی لالچ سے یا کسی اور گروہی تعصب سے کی وجہ سے وہ اگر فیصلہ غلط کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ارشاد گرامی ہے کہ کفر پہ معاشرے قائم رہ سکتے ہیں، سسٹم چل سکتا ہے، لیکن ظلم اور جبر کا نظام نہیں چل سکتا، اور جہاں فیصلہ غلط ہو وہ ظلم کا نظام بھی ہے اور جبر کا نظام بھی ہے، اور وہ غلط نظام میں اس کو نہ اللہ مانتے ہیں، نہ اللہ کے رسول مانتے ہیں، اور نہ ہماری شریعت مانتی ہے، اور نہ دنیا بھر کا قانون اسے مانتا ہے۔ اس لیے ناظرین، عمران خان صاحب کو جو بڑی سزا دینے کی اس وقت باتیں ہو رہی ہیں، وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن سے خوفزدہ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کی ذات سے خوفزدہ لوگ یہ بات کر رہے ہیں، تیسری بات یہ ہے کہ عمران کی جماعت پی ٹی آئی سے خوفزدہ لوگ یہ بات کر رہے ہیں، چوتھی بات یہ ہے کہ جو لوگ عمران کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ ساری باتیں وہ کر رہے ہیں، اور اس سے اگلی اور آخری بات یہ ہے کہ سیاست میں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ میدان سارا خالی کر دیا جائے، میدان میں اور ہے کون؟ باقی تو سارے ہی اکٹھے تھے، سارے ہی ایک سائڈ پہ تھے، صرف ایک مائیکا لال تھا، ایک مائیکا لال تھا جو اکیلا کھڑا تھا، جس نے کہا تھا کہ یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے، اور اس کی وہ بات ایسے سچ ثابت ہوئی کہ وہ سارے اکٹھے ہو گئے، اور اس وقت پورا سسٹم ایک آدمی کو گرانے کے لیے لگا ہوا ہے، اور دوسری اگر بات کی جائے تو ایک آدمی ہے جو پورے سسٹم کے ساتھ لڑ رہا ہے، اور وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، لوگوں کی دعائیں، کروڑوں کی لوگوں کی دعائیں اس کے ساتھ ہیں، اور اللہ کی مہربانی سے اللہ نے چاہا تو اس مقدمے سمیت جو باقی 200 مقدمات ہیں ان سب میں سرخرو ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بھی مقدمہ حقائق پہ مبنی نہیں ہے، ایک بھی مقدمہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس میں کوئی شہادت ہو جو قابل سزا جرم بنتا ہو۔ اس لیے ناظرین، نہ گھبرانے کی ضرورت ہے، نہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے، تقدیر مالک کے پاس ہے، فیصلہ جج کے قلم نے لکھنا ہے، لیکن اس جج کے قلم کے بعد بھی کچھ ججوں کی قلمیں ہیں کہ جنہوں نے اپیلیں بھی سننی ہیں، وہ 2 فورم اس کے بعد بھی باقی ہوتے ہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز اس ٹرائل کے کمپلیشن سے پہلے، اگرچہ بہت جلدی ہے جج صاحب کو، بہت جلدی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو، جنہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانت خارج کرتے ہوئے اسٹے کے باوجود کہ ڈویژن بینچ نے، انہی کے ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے اسٹے دے رکھا تھا کہ مقدمہ نہ چلایا جائے سائفر کا، لیکن چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ 1 مہینے میں اس کا فیصلہ بھی کر دیا جائے۔ تو اس لیے ایک طرف ترکیب لوگوں کی چل رہی ہے، ایک اوپر والے کی، وہ شہنشاہ کی، وہ جو اصلی مالک ہے، وہ جو سب کا خالق ہے، ایک ترکیب اس کی ہے۔ اب کیا ہونا ہے نہ مجھے پتا، نہ آپ کو، نہ کسی اور کو سوائے اللہ کے۔ انشاءاللہ خیر ہوگی، اللہ تعالیٰ عمران کی حفاظت فرمائیں گے، اور عمران واپس آئے گا، اور عمران نے اس ملک کے انشاءاللہ مقدر کو درست کرنے کے لیے ایک بار پھر باغ ڈور سنبھالنی ہے۔ ناظرین، فلسطین کی بات کرتے ہیں۔ فلسطین میں اس وقت انتہائی برے حالات ہیں، 12,000 سے زیادہ شہداء کی تعداد ہو چکی ہے، کئی ہزار بچے، کئی ہزار خواتین شہید کیے جا چکے، اور اس وقت جو عملی طور پہ غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر ہولوکاسٹ ہو رہی ہے، اور جو بچوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، ہر ایک مکتبہ فکر کے ساتھ جس طرح سے زیادتی ہو رہی ہے، اس پہ فلسطینیوں اور غزہ والوں کی حمایت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور آج انڈونیشیا نے بھی، جو سب سے بڑا اسلامی ملک ہے پوری دنیا میں آبادی کے لحاظ سے، اس نے بھی آج فلسطینیوں کی حمایت کر دی اور اسرائیل کی مخالفت میں بولا ہے۔ اب رفتہ رفتہ یورپی ممالک میں سے بھی فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف لوگ بول رہے ہیں، باقی ایشیائی ممالک ہوں، افریقی ممالک ہوں، وہ بہت سارے ممالک اس سے پہلے بات کر چکے ہیں، اور وہ چین ہو، روس ہو، بے شمار اور ممالک ہیں جو اسرائیل کو کنڈیم کر چکے ہیں، لیکن لگتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ابھی ہمارے فلسطینی بھائیوں کے امتحان کو مزید جاری رکھنا ہے۔ شاید ان کے اس خون کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے کس قسم کی خوبصورت مستقبل رکھا ہوا ہے، مسجد اقصیٰ کی آزادی، فلسطین کی آزادی، اور اسرائیل کے شاید کمزور ہونے یا اس کے ختم ہونے یا اس کے حوالے سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ نے بہتر فیصلے کر رکھے ہیں، جو میرے مالک بہتر جانتے ہیں، ہم نہیں جان سکتے۔ ہم دعا کر سکتے ہیں کہ مالک ہمارے مسلمان بھائیوں پہ، فلسطینی بھائیوں پہ، اس میں صرف مسلمان نہیں ہیں، اس میں اور مذہب کے لوگ بھی ہیں، اس میں کرسچنز بھی ہیں، اور وہ لوگ بھی مارے جا رہے ہیں، اور وہاں پہ
غزہ میں 200 سے زیادہ ڈاکٹر، نرسز، پیرامیڈکس وہ مارے جا چکے ہیں بیچارے، جن کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو انسانیت کی خدمت کر رہے تھے، اور بے شمار لوگ جو بین الاقوامی اداروں کے ہیں، وہ بھی ریڈ کراس کے لوگ ہیں، وہ بھی مارے جا چکے ہیں۔ اس لیے اسرائیل کے مظالم حد کراس کر چکے ہیں۔ فلسطینیوں کا صبر اور ریزسٹنس وہ بھی اپنی حدود سے باہر جا چکی ہے۔ کمال سلامتی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ابھی تک وہ اس اتنی بڑی طاقتوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور جو اس راہ میں شہید ہو چکے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ان شہداء کی منزلیں مزید بلند کرے۔ اللہ تعالیٰ میرا، آپ کا، ہم سب کا، پاکستانی قوم کا، امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد، فلسطین زندہ باد۔